سورہ قصص آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ طاسیم حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس واضح کتاب کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو اہم خبر ہے وہ دیتے ہیں، اور یہ خبر آپ کو سنا رہے ہیں ایک غایت اور مقصد کے تحت، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایمان لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں بہت بڑا تکبر کیا، سرکشی کی۔ وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم، اور رعایا کو اس نے مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا، ان میں سے ایک گروہ کو بہت دبا کے رکھا۔ یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، اور یہ جو گروہ دبایا گیا تھا ان کی وہ لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے پیدائش پر، اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ انہ کان من المفسدین، بے شک یہ فرعون زمین میں فساد کرنے والوں میں سے ایک تھا۔ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين، اور ہم نے یہ پلان کیا، یہ منصوبہ بنایا کہ وہ لوگ جن کو دبا کے رکھا گیا ہے ان کے اوپر احسان کریں، اور یہ احسان یہ ہوگا کہ ان کو زمین میں مذہبی پیشوا بنائیں اور ان کو اقتدار بخشیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَخْسَرُونَ، اور زمین کا وارث بنا کہ ان کو مملکت عطا کریں، وہاں پہ ان کو مکمل اقتدار حاصل ہو، اور ہم دکھائیں فرعون کو، حامان کو اور ان کے لشکروں کو وہ چیز کہ جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ یہاں سے یہ سورہ قصص شروع ہوتی ہے۔ قصص عربی زبان میں قصہ کی جمع ہے، اور قصہ اصل میں کہتے ہیں کسی کے ساتھ ساتھ چلنے، اور واقعہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو سنا رہا ہے آپ یوں سمجھتے ہیں کہ میں بھی اسی دور سے گزر رہا ہوں، اسی واقعہ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، تو یوں اس کی جمع قصص ہے، یعنی جو مختلف واقعات ہیں۔ یہ صورت اور پچھلی صورت جو ہم نے اللہ کے فضل سے ختم کی، سورہ نحل، یہ آپس میں جوڑا ہے، اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کا ایک حصہ تھا جس میں تھا کہ ان کو جب وہ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے، اس سفر کی تفصیل وہاں پہ نہیں ہے، تو انہیں نبوت دی گئی، اور پھر انہیں کہا گیا کہ آپ فرعون اور اس کے جو آیات ہیں ان کو جا کے توحید کی طرف بلائیں، اور دوسری ان کی پیشت تھی کہ آپ بنی اسرائیل کو ایک منظم قوم بنائیں اور ان کے اندر ایمان جو ہے وہ تازہ کریں۔ لیکن اس سورہ مبارکہ میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کام شروع ہوتا ہے، واقعہ شروع ہوتا ہے کہ کن حالات میں اس کی پیدائش ہوئی اور پھر کیسے اللہ نے اپنی شان دکھائی کہ فرعون تو اس سال جو آپ کی پیدائش کا سال تھا کسی کو زندہ چھوڑتا ہی نہیں تھا، لڑکوں میں سے جو بنی اسرائیل کے لڑکے تھے جو مرد تھے ان کو نہیں چھوڑتا تھا، وہ قتل کر دیتے تھے، اس نے دائیوں کو حکم دیا ہوا تھا، اور ظاہر ہے وہ اتنا جابر قسم کا حکمران تھا، لیکن اللہ نے کیسے اپنی شان دکھائی تو اس موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پایا، یعنی فرعون نے پرورش کی ان کی، اور پھر وہیں پہ وہ بڑے ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ آگے کے واقعات ہیں کہ جن کا ایک حصہ سورہ نمل میں گزرا، اور آگے پھر یہ کہ وہ جو سفر تھا وہ کہاں سے آ رہے تھے، اس سورہ مبارکہ میں تفصیل ہے کہ وہ گئے کدھر تھے جہاں سے وہ آ رہے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے کتنا زمانہ گزارا اور کس کے پاس گزارا اور کیوں گئے تھے، اور واپسی پہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ جو واقعہ ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ بالحق ہم یہ ایک مقصد اور غایت کے تحت سنا رہے ہیں، تو اصل چیز جو واقعات میں ہے قرآن حکیم نے جو تاریخ دی ہے اس میں اس مقصد کو سمجھنا ہے کہ یہ واقعہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی کہانیوں کی کتاب تو ہے نہیں ہے، اس میں تو ہمارے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سبق ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ مبارکہ کا جو اطلاق ہے ہمارے افراد پہ، ہمارے معاشرے پہ اور ہماری قوم پہ، اور جو نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں ہمارے اعمال کے، ان کا کیسے بہترین طریقے پہ اللہ نے پہلے سے بیان کر رکھا ہے کہ یہ کرو گو تو یہ ہو۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں ایک یہ بات بھی ہے کہ قریش کو، یہ مکی صورت ہے، قریش کو یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے جو فرعون تھا اور جو اس کی حکومت تھی، اس کے اقتدار اور اس کے دبدبہ اور اس کے پاس جو کچھ تھا اس کا تو عشر عشیر بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو للکارا توحید کے باب میں، تو پھر اللہ نے اپنی شان دکھائی کہ وہ فرعون کے جس کو قرآن حکیم نے کہا ذوالقرنین، میخوں والا، اور یہ میخیں وہ تھیں کہ جو اس کی فوجوں نے جگہ جگہ پڑاؤ کرنے ہوتے تھے اور پڑاؤ کرتے تھے، اور ہر جگہ ان کی ایک چھاونی تھی، تو وہاں پہ وہ جو خیمے لگاتے تھے ان کے وہ لکڑی کی میخیں ہوتی تھی بڑی، تو وہ اس کی ایک شناخت بن گئی، فرعون ذو الاوتاد سورۃ فجر نے کہا۔ تو اس فرعون کو تباہ ہونے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ مقابلے پہ آ گیا تو پھر اس کو تباہ ہونے میں، اور وہ سارا لاؤ لشکر جس کے اوپر اس سے بڑا ناز تھا، یہ اپنے وقت کی ایک سپر پاور تھا، اس کو کوئی للکار نہیں سکتا تھا، لیکن جب اس کا مقابلہ وقت کے رسول سے ہوا تو نہ صرف خود اس کے اعیان و سردار بلکہ اس کی ساری فوج اور سارا لاؤ لشکر سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، اور پیچھے جو ملک بچ گیا جس میں عورتیں تھیں اور بچے تھے اور بوڑھے تھے، اس کے اوپر دوسروں نے قبضہ کر لیا، وہ پھر غلام کے غلام رہے، اور پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آئینہ ہے کہ یہ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک کامل شریعت والے رسول تھے، تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا گیا وہی کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ تو اس کا جو نتیجہ نکلا تھا کہ بنی اسرائیل کو زبردست کامیابیاں ملی، اللہ نے اپنی شانیں دکھائی، اور انہوں نے بالآخر ایک ایسی حکومت قائم کی کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 7ویں پشت پہ ہیں، ان کے زمانے میں وہ دنیا کی اتنی بڑی سلطنت بن گئی کہ یہ مصر کی حکومت جو تھی یہ بھی اس کی باجگزار تھی، اور آپ سبا کا واقعہ تو جان ہی چکے ہیں پچھلی صورت میں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا،
وہ بھی ان کے بعد گزار بن گئے. آس پاس کی ساری ریاستیں، وہ دنیا کی اس وقت کی ایک بہت بڑی حکومت بن گئی. یہ کس نے بنائی؟ اس موسیٰ نے کہ جو بنی اسرائیل جو غلام قوم کا ایک فرد تھا اور اکیلے للکارا فرعون کو. تو یہ اس صورت میں اور آخر میں آ کے ایک خاص بات آئے گی، وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے یہ آپ نے مانگ کے تو نہیں لیا، یہ تو ہماری عنایت ہے. اور اس قوم کے اوپر، قریش کے اوپر اور عرب کے اوپر اولاً سب سے بڑا احسان اور امتنان ہے کہ یہ ان کی زبان میں اترا. ان کو سمجھنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، جو اس کو جانتے. اور پھر پوری دنیا کے اوپر یہ ایک امتنان اور احسان ہے کہ اللہ نے وہ قانون دے دیا کہ جس کے ذریعے سے امن، ترقی، خوشحالی اور اطمینان اور سکون حاصل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس کو نافذ کریں. یہ سبق آخر میں دیا گیا اس صورت مبارکہ. اللہ پاک نے فرمایا طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے اوپر مختلف مواقع میں تھوڑی بہت بات ہم کرتے ہیں. تھوڑی بہت اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ان مقطعات کی کوئی مفہوم، کوئی تشریح، کوئی معنی، کوئی مطلب دیا نہیں ہے. بس بعد کے زمانوں میں جو غور و فکر کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق اس کے مختلف معنی لکھے ہیں، جن میں سے کچھ میں کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، لیکن ان کے لیے کوئی ایسی سند کو ایسا ریفرنس اس کے لیے نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کی تحقیق کی جا سکے اور اس کو یعنی اس کی ہم ثبوت دے سکیں کہ یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو آیات ہیں یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. مبین عربی زبان میں واضح کو کہتے ہیں. یہ ایسا واضح ہے کہ اس کو یہ آیات الکتاب سے مراد احکامات کا مجموعہ ہے. جب آپ لغت دیکھیں گے، ڈکشنری دیکھیں عربی زبان کی، تو الکتاب جو ہے اس سے مراد احکامات کا مجموعہ ہے. تو یہاں اس میں بھی احکامات ہیں، وہ دو قسم کے ہیں، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. تو وہ کہا کہ ان کا برحق ہونا جو ہے ان احکامات کا، وہ اتنا واضح ہے کہ اس کے لیے خارج سے، باہر سے کوئی دلیل، کوئی ثبوت لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر موجود ہے. یہ مبین ہے کہ اس کے اندر وہ سارے ثبوت اور سارے دلائل موجود ہیں جن سے ان کا ایک آسمانی کتاب ہونا، اللہ کی طرف سے ہونا اور انسانوں کے مفاد میں ہونا جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، کہا کہ ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں. نبا کہتے ہیں کسی اہم خبر کو، یعنی جس کا لوگ انتظار کر رہے ہیں، جس کا بہت سے لوگ جو ہیں جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جیسے آگے جا کے آیا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نبأ عظیم کے بارے میں، اس بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں، جس کو نبأ العظیم کہا. تو نبأ اہم خبر، کہا کہ ہم آپ کو من نبأ موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو کچھ ہوا، وہ جو واقعہ ہے وہ ہم کو سناتے ہیں بالحق. وہ ہم آپ کو سناتے ہیں بالحق. بالحق کا ترجمہ میں نے کیا ہے غایت و مقصد کے تحت. یہ ابتدا میں یہ بات اس لیے بتا دی گئی کہ اس کو ایک قصہ کہانی سمجھ کے کہ دلچسپی کے لیے پڑھنے کی نہیں، بلکہ اس کے اندر جو مقصد اور غایت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا مفاد اس میں ہے، ہمارے لیے اس میں جو استفادہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مقصد کو سمجھ کے ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں بالحق. لیکن کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون. اب عربی زبان میں فعل جو ہے کبھی کبھی فعل خود استعمال ہوتا ہے اصل فعل کے لیے، اصل کام کے لیے، کبھی اس ارادہ فعل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے.
یہاں پہ یہ ارادہ فعل کے لیے ہے، یعنی سنایا تو جا رہا ہے، اس میں فائدہ تو تمہارا ہے کہ تم نے اس مقصد کو سمجھ لیا تو تمہاری زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا، لیکن یہ ہوگا ان کو کے لیے کہ جن کے اندر یہ ارادہ پایا جاتا ہے کہ ہم ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی جو موجودہ زندگی ہے جس میں وہ بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے ہر چیز کا ایک علیحدہ بت بنا رکھا ہے، اس کے اوپر وہ مطمئن نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ نے اپنی توحید کا، اپنی محبت کا مادہ رکھا ہے، وہ انہیں بار بار کچوکے دیتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ مکہ کے اندر، اگر آپ شکری آلوسی کی وہ تاریخ پڑھیں مکہ کی تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بالکل انکار کر دیا کہ یہ بھی کبھی خدا ہو سکتا ہے، ایک ٹھوکر مارو تو ٹوٹ کے اس کے 10 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یہ خدا ہے تمہارا۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب کے جو دادا تھے نوفل نے بیت اللہ کے اوپر چڑھ کے اعلان کیا کہ لوگوں تمہارے خداؤں کو میں نہیں مانتا، یہ کیا رکھ رکھا ہے تم، یہ کس کی پرارتھنا کر رہے ہو، کس کی پوجا پاٹ کر رہے ہو، کس کی ڈنڈوت کر رہے ہو، میں ابراہیم کے خدا کی پرستش کرنا چاہتا ہوں، نہ مجھے طریقہ آتا ہے نہ میرا اس سے تعارف ہے، میں اس کی پرستش کرتا ہوں۔ امیہ ابن ابی سلط ایک شاعر ہے، اور اسی طرح لبید ہے، وہ بھی ایک بڑا شاعر ہے، بڑے شاعروں میں سے ایک ہے، یہ سب لوگ تھے۔ اسی طرح آپ نے نام سنا اکثر ورقہ بن نوفل، ورقہ بن نوفل بھی انہی لوگوں میں سے تھا، قریش کا تھا، لیکن اس نے کہا کہ یہ آپ لوگوں نے کیا بنایا ہوا ہے، ادھر صفا پہ لات رکھا ہے، ادھر اس پہ منات رکھا ہوا ہے، کبھی اس کی حضور جھکتے ہیں، کبھی اس کی حضور جھکتے ہیں، بنا کے ہم نے خود رکھا، یہ کیا ہوا؟ معبود تو وہ ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا جس کو ہم نے بنایا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے وہ سارا کچھ چھوڑا، وہ شام چلا گیا، وہاں پہ عیسائی مذہب اختیار کیا، اور پھر عیسائیت کی تعلیم حاصل کی، اور پھر اس نے عبرانی زبان سیکھی، اس میں اصل تورات اور اناجیل جو تھی ان کا مطالعہ کیا۔ یہ واحد شخص تھا مکہ میں جو عبرانی زبان لکھتا تھا، اس نے انکار کر دیا، اس نے تو یہ نہیں کہ وہ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے تو وہ مطمئن تھے، وہ مطمئن نہیں تھے، وہ مطمئن نہیں تھے۔ تو اب ان کے اطمینان کے لیے، جن کے اندر وہ اطمینان نہیں تھا کہ یہ ہم درست نہیں کر رہے، ان کے لیے یہ واقعہ ہے، جو اسی کے اوپر مطمئن ہے اور مگر نہیں یہ بڑا صحیح ہے، یہ خوش ہے تو ہماری خوشحالی ہے جو ہے اس کے اوپر اس کا انحصار ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ اور نتیجہ بھی ہم دیکھتے ہیں، نہ ابو جہل کو کوئی فائدہ ہوا قرآن پاک کا، نہ ولید بن مغیرہ کو کوئی فائدہ ہوا قرآن پاک کا، اور اعلیٰ حضرت کے عاصم البختری اتنا دانا قسم کا، اتنا سوجھ بوجھ والا شخص تھا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور بہت سے تھے ایسے، اس لیے کہ وہ اس زندگی سے مطمئن تھے، ان کے اندر جو اللہ نے مادہ رکھا تھا اپنی توحید اور اپنی محبت کا، اس کو انہوں نے سلا دیا۔ کس کے نیچے سلایا؟ وہ جو اوپر طے در طے رضائیاں چڑھائیں وہ تھیں دولت اور مال کی، بہت مالدار تھے، ولید جو ہے وہ مکہ کا ایک سب سے مالدار آدمی تھا، اور اس کے اوپر چڑھائیاں جو رضائیاں ڈالی سونے کے لیے، ان میں ایک جتھا بھی تھا جس کا جتنا بڑا گھر ہے، آج کے دور میں آپ اس کو ووٹ بینک سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ یہ ووٹ بینک جو ہے، اس کے پیچھے لمکنے والے، اس کے اوپر کام کرنے والے جو ہیں، وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اتنا ہی کام کرنا چاہیے، یہ ہمارے اندر جو اللہ کا تعارف ہے اس کو سلا نہ دے۔ لقوم یؤمنون، جو لوگ مطمئن نہیں ہیں، جو ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پہ آ جائیں، یہ ان کے لیے ہے۔ اور یہ بات ہے قرآن پاک بار بار کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، بار بار یہی بات آتی ہے۔
ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منہم، کہا کہ فرعون بہت سرکش ہو گیا تھا۔ اب جو حکمران یعنی لوگوں میں، عوام میں، رعایا میں سرکش ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کی سرکشی دوسرے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں دیتی۔ ان کا جو تکبر ہے، ان کے اندر جو استکبار ہے، جو افراد کے اندر، جو وہ دوسروں کو نقصان نہیں دیتا، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ احادیث میں آ گیا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے، ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ یہاں پہ اس شخص کی استکبار کی، اس کے تکبر کی اور اس کے یعنی علو کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا اثر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے اوپر پڑ رہا ہے، اس لیے کہ وہ ان کا حکمران ہے اور اس نے سرکشی اختیار کی۔ وہ سرکشی کیا تھی کہ رعایا اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، تو مجھے یہ حق کیسے حاصل ہو گیا کہ میں ناانصافی کروں؟ اگر یہ حق میں نے اپنے اندر خود رکھ لیا ہے تو پھر مجھ سے کوئی درست کام نہیں ہونے لگا، کوئی بھی سیدھا کام نہیں ہونے لگا۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس کے اندر واقعات ہیں۔ فرعون ایک مطلق العنان تھا۔ مطلق العنان جو ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اس کے اندر ایک آبسولوٹ اتھارٹی تھی کہ اس کو پوچھے بغیر کوئی شخص کام نہیں کر سکتا اور اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی قانون بنانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جتنی کسی کے اندر مطلق العنانی ہوگی اتنا ہی کرپشن اتھارٹی میں اور ہر قسم کی کرپشن جو ہے وہ اس کے اندر آئے گی۔ جو یعنی ہمیں جو انگریزی میں جو سوشیالوجی ہے اس میں ایک بڑا مشہور فقرہ ہے جو ہر جگہ استعمال ہوتا ہے کہ absolute authority leads to absolute corruption۔ جب کسی کو آپ سارے اختیارات دے دیں، جیسے ہمارے ہاں ہوا کہ ایک ہی جج شخص ہے، وہ چیف جسٹس بھی ہے، وہ ہائی کورٹ کا جج بھی ہے، وہ نیچے والی کورٹوں کا جج بھی ہے، وہ کمانڈر ان چیف بھی ہے، وہ وزیر اعظم بھی ہے۔ تو ویسے بظاہر اس نے وہ بت سے رکھے ہوئے ہیں، وہ بت ہیں، لیکن کام وہ خود کر رہا ہے، سارے خود کر رہا ہے۔ کرپشن تو ہونی ہے، وہ جواب دہ نہیں ہے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ کرپشن تو ہونی ہے، غلطی تو ہونی ہے، تو اس غلطی کا نتیجہ غلط نکلنا ہے، جو کہ اب نکل آیا ہے، آپ دیکھ لیں غلط نکل آیا۔ کہا فرعون جو ہے علا فی الارض، اس نے سرکشی اختیار کی، اللہ کی زمین میں اپنا قانون چلایا۔ یہ علا ہے، یہ سرکشی ہے، اللہ کی زمین پہ اپنا قانون چلایا۔ اور اس نے اپنا قانون کیا چلایا؟ سب سے پہلی چیز جس کی طرف قرآن پاک نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ اس نے طبقات میں تقسیم کر دیا رعایا کو۔ وجعل اہلها شیعا، یعنی ان کو طبقات میں تقسیم کر دیا کہ یہ غلام قوم ہے، یہ بنی اسرائیل ہے، اور ان کو دباؤ، ان کو دباؤ، اتنا دباؤ جتنا کر سکتے۔ ساری فوج کو یہ حکم دے رکھا تھا، آگے یہ بات آئے گی اس واقعہ میں۔ اور پھر دبانے کی انتہا کہاں ہوئی؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ اس کا قانون وہاں تک پہنچا تو اس نے حکم دے دیا کہ ان کے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دو، جو نئے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو ان کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس نے 1 سال کے لیے کیا تھا، یعنی 1 سال لڑکوں کو قتل کرو، دوسرے سال نہیں کرو، اس سال قتل کرو، اس سال نہیں کرو۔ حضرت ہارون کی پیدائش میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے سگے بھائی تھے اور ان سے 2 یا 3 سال بڑے تھے کہ وہ سال قتل کا نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور یہ کام اس نے اس لیے کیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کی تعداد سے خائف تھے
کہ ان کی جو ملٹیپلیکیشن ہے، یعنی بنی اسرائیل کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، تو قبطیوں کے ہاں اتنی اولاد نہیں تھی، انہوں نے کہا یہ تو تھوڑے ہی عرصے میں بہت زیادہ ہو جائیں گے، تو باہر سے کسی کو بلا لیں گے حملہ کرنے کے لیے، اور اندر سے یہ اس کے ساتھ مل جائیں گے، یا خود یہ اقتدار پہ قبضہ کر لیں گے، اس لیے کہ 100 سال 120 سال پہلے تو اقتدار انہیں کے پاس تھا، بنی اسرائیل کے پاس تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، ان کا بھائی بادشاہ ہوا، ان کا بیٹا بادشاہ ہوا، بعد میں انقلاب آیا اور قبطیوں نے ان کو غلام بنا لیا اور خود اقتدار پہ قبضہ کر لیا۔ تو یہ دونوں چیزیں تھیں، ایک تو تعداد زیادہ، دوسرا اصل اقتدار ان سے لیا تھا، اس لیے ان سے خائف تھے، ان سے وہ ڈرتے تھے۔ بالکل یہی حال ہوا اس بر صغیر میں کہ انگریزوں نے اقتدار مسلمانوں سے لیا، ہندو تو پہلے سے غلام تھے، یعنی اس وقت آخر میں مغل بادشاہ تھے، مسلمان تھے، ہندو تو پہلے سے غلام تھے، اس لیے انگریزوں کو مسئلہ ہندوؤں سے نہیں تھا، ان کو مسلمانوں سے مسئلہ تھا۔ تو چونکہ اصل اقتدار ان کے پاس 100 یا کچھ 110 120 سال رہا، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کو قابو کرنے کے لیے یہ وقت کافی نہیں ہے، اگرچہ ہم اس کو سنبھالنے کے قابل نہیں، تو انہوں نے آزادی کے نام پہ ہمیں امریکہ کی غلامی میں دے دی کہ یہ لو، اس لیے کہ جنگ عظیم کے بعد ان کی اپنی حالت تھی نہیں اس قابل کہ وہ قبضہ برقرار رکھ سکتے، تو یہی اس نے بھی کیا کہ وہ بنی اسرائیل سے ڈرتا تھا کہ اقتدار تو ہم نے ان سے لیا ہے تو یہ پھر لے سکتے ہیں۔ انہو کان من المفسدین، کہا کہ وہ مفسدین میں سے ایک تھا، اور یہی سب سے بڑا فساد ہے کہ رعایا کے ساتھ ظلم کرنا، ان کو دبا کے رکھنا اور ان کے حقوق کا خیال نہ رکھنا، یہ فساد ہے زمین میں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس طرف تو یہ منصوبہ بندی کر رہا ہے فرعون اور اس کے سردار، اور ہمارا پروگرام یہ بنا، نُرِيدُ، ہم نے ارادہ کیا کہ یہ جو قوم ہے جس کو دبا کے رکھا گیا ہے، یعنی بنی اسرائیل، ان کے اوپر ہم احسان کریں، من احسان، کہ ان کے اوپر احسان کریں، ان کے اوپر امتنان کریں خاص قسم کا، اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم ہوا، تو ظالم کی مدد تو اللہ نے کرنی ہے، اور اس کے پاس وسائل کی تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ اس کے پاس کچھ ہوگا تو وہ مدد کرے گا، اس کو وہ تو اپنی شانیں دکھاتا ہے۔ تو کہا کہ ہم نے پروگرام بڑھایا کہ ہم ان کے اوپر احسان کریں، جن کو دبا کے رکھیں، اس کو جو عفو فی الارض، اور یہ احسان کیا تھا، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہمارا سب سے پہلا احسان یہ ہے کہ ہم ان کو مذہبی پیشوائیت عطا کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے مذہبی پیشوائیت عطا کی، ساری دنیا جو ہے وہ مذہبی معاملات میں، مذہبی عقائد کے اور اعمال کے معاملات میں 1000 سے زیادہ سال تک صرف بنی اسرائیل کے علماء کو دیکھتی تھی، صرف بنی اسرائیل، اور یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے، تورات کے آنے سے شروع ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا احیاء کیا، لیکن یہ سلسلہ جاری رہا پال کے آنے تک۔ تو جو پال تھا وہ منافق تھا، اس نے آ کے عقائد تبدیل کر دیا، ان کو ایسا بنا دیا عقائد کو کہ بظاہر وہ دنیا والوں کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث بن گیا، اور پھر اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت روما، اس کا جو بادشاہ تھا کیسٹنٹائن، جس کے نام پہ ترکی کا وہ شہر ہے قسطنطنیہ، یہ جو کیسٹنٹائن تھا، اس نے وہ عیسائیت، جو جدید عیسائیت تھی، وہ قبول کر لی۔ جب بادشاہ نے وہ عیسائیت قبول کر لی جس میں تثلیث کا عقیدہ تھا، 3 خداؤں کا عقیدہ تھا،
ساری رعایا وہی عیسائی ہو گئے. اس میں کسی شریعت کی ضرورت نہیں تھی، کسی تورات کی، کسی انجیل کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ جو مرضی ہے کرو. آخر میں کسی پادری کے سامنے اقرار کر لو کہ میں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اور وہ پادری جو ہے وہ تمہیں سرٹیفکیٹ دے دے گا کہ جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پھانسی لگ کے نعوذ باللہ ایسے ہوا نہیں ہے، اس کفارے میں تمہارا بھی حصہ ہو گیا. اس سے پہلے وہی شریعت تھی اور وہ ائمہ تھا. قرآن پاک میں دوسری جگہوں بھی بنی اسرائیل کے لیے ائمہ کا لفظ استعمال ہوا کہ یہ مذہبی پیشوائیت ان کو حاصل ہوئی. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی چیز ہے. لیکن جو بڑی چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہے کہ مذہبی پیشوائیت کے نام پہ یعنی اتنا تکبر، اتنا لوگ اور اتنا لوگوں کو نیچے سمجھنا اور کمتر سمجھنا شروع ہو گیا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ بات یہ ہے کہ جو اصل علوم ہے، جو استکبار ہے، یہ آدمی کے اندر آتا ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں. کسی کو اپنی مال و دولت پہ بڑا ناز ہوتا ہے، اور کسی کو اپنی دوسری جو آسائشیں ہیں ان پہ بڑا ناز ہوتا ہے. کسی کو اپنے جتھے پہ، ووٹ بینک پہ بڑا ناز ہوتا ہے تو وہ تکبر کرتا ہے. کسی کو اپنے علم پہ بڑا ناز ہوتا ہے. یہ سب سے برا تکبر ہے. سب سے برا تکبر جو ہے وہ علم کی وجہ سے آتا ہے آدمی کے اندر. اور آگے آپ دیکھیں گے سورہ زخرف میں باقاعدہ کہا گیا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ کہ اللہ نے ان کو اس علم کے باوجود گمراہ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مولانا روم نے کیا خوبصورت بات کہی، علم را بر تن زنی مارے بوت، علم را بر دل زنی یارے بوت. کہا کہ علم کو اگر تم دنیا کے لیے استعمال کرو گے تو پھر یہ سانپ ہے، اور اگر علم کو اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے استعمال کرو تو یہ یار ہے، یہ دوست. علم را بر تن زنے مارے بوت، علم را بر دل زنے یارے بوت. بس یہ مختلف قسم کے تکبر ہیں. ان میں سے جو بھی آدمی کے اندر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن يدخل الجنة من كان في قلبه كبر مثقال ذرہ. ذرے کے برابر جس کے اندر ایک تکبر ہوا وہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا. تو یہ سمجھنے کی بات ہے اس کے اندر. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، تو کہا کہ ہم ان کو مذہبی پیشوائیت کے ساتھ مملکت بھی عطا کریں گے. وارث کہتے ہیں مالک کو، ایک مر گیا دوسرا مالک ہوتا ہے، وہ وارث ہے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو تمکین فی الارض ہے اقتدار، ہم ان کو حکومت دیں، ہم ان کو اقتدار دیں زمین میں. زمین سے مراد زمین کا وہ خاص حصہ جو ابتدا میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو عطا کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو صحرائے طیبہ میں جو بنی اسرائیل تھے ان کی دوسری نسل نے آگے بڑھ کے عریضہ شہر پہ حملہ کیا اور قبضہ کر لیا اور مملکت کی بنیاد رکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول یوشع بن نون نے. یوشع بن نون نے اس کی بنیاد رکھی. یہ قبطی تھا یوشع بن نون اور خلیفہ اول تھا. اس کا واقعہ آگے سورہ مومن میں آئے گا. اور پھر وہ سلطنت پھیلی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہے. یہ ہے نمکن لہم فی الارض کہ ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. تو کہا کہ ہم یہ دکھائیں فرعون کو، حامان کو. حامان کا نام قرآن پاک میں ہے فرعون کے ساتھی وزیر یا وزیر اعظم کے طور پہ. تورات میں نہیں ہے. تورات میں نہ ہونے کی وجہ سے مستشرقین جو ہیں،
مستشرق جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد وہ جو مغرب میں ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا وہ عالم سمجھتے ہیں، مشرقی اور مشرقی وسطیٰ کے علوم کا اور قرآن پاک کا، وہ جو مستشرق ہیں انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تو تاریخ میں ہے ہی نہیں ہے، یہ مصر کی تاریخ میں یہ ہے ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ نام تو ہمیں ایران میں ملتا ہے، جو کیا خسرو کے جو وزیر تھے ان میں ملتا ہے، تو یہاں پہ غلطی ہو گئی ہے قرآن پاک لکھنے والوں سے۔ لیکن جب اعتراض کا جواب دینے والوں نے کہا کہ اچھا وہ لسٹ ہے فرعون کے وزیروں کی، کیبنٹ کی لسٹ دے دیں، تو لسٹ ان کے پاس تھی، کہا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس میں نہیں ہے؟ تم تو کہتے ہو لسٹ نہیں ہے پوری، جب لسٹ نہیں ہے تو یہ کیسے پتہ چلا کہ اس کا نام نہیں ہے؟ اس کا نام قرآن پاک میں آیا، یہ اللہ نے دیا ہے۔ فرعون و حامان و جنودہما، اور ان کے لشکروں کا اس لیے کہا کہ سارے شہروں میں اس نے پھیلائے ہوئے تھے، اور ان کو بھی وہی سبق پڑھایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کو دباؤ، اور یہ ہر جگہ ظلم کر رہے تھے، پورے ملک میں ظلم کر رہے تھے ان کے اوپر۔ کہا جس چیز سے یہ ڈرتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل دوبارہ اقتدار پہ قبضہ کر لیں گے، یہ ہمیں نکال باہر کریں گے، ہم انہیں وہی چیز دکھا کے چھوڑیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس سے یہ ڈرتے تھے ہم وہ چیز ان کو دکھائیں گے کہ اقتدار ہم سے جاتا رہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک نبیک محمد صاحب